اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام بچے بخیریت ہوں گے۔ آج ہم اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کریں گے تفہیم عبارات سے۔ تفہیم عبارت میں سے ہم کریں گے عبارت نمبر 7، عبارت نمبر 6 ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عبارات حل کرتے ہوئے میں نے یہ بات بتائی بارہا کہ تفہیم عبارات سے مطلب ہے عبارت کو سمجھنا، اس میں فہم حاصل کرنا اور اس سے متعلق پوچھے گئے چند ایک سوالات کے جوابات عبارت کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں دینا تفہیم عبارات کا کام ہے، جو ہم تفہیم عبارات سے متعلق کریں گے۔ تو عبارت نمبر 7 ہمارے پاس ہے۔ پہلے اس کی عبارت کو اچھے سے پڑھیں گے، اس کے بعد اس سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ہم اثروں اور ہم چشموں کی رقابت پرانی چیز ہے۔ ہم اثر زمانے کو کہتے ہیں، ہم چشموں، ہم نظر، ہم خیال، تو مطلب ایک ہی وقت کے موجودہ جو زمانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر رقابت، دشمنی جو ہے یہ ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ جہاں تک مجھے ان سے گفتگو کا موقع ملا اور بعض اوقات چھیڑ کر اور قرید کر دیکھا، ان کی تحریروں کے پڑھنے کا اتفاق ہوا، مولانا اس عیب سے بری معلوم ہوئے۔ مطلب ان میں یہ خوامی جو تھی وہ نہیں تھی کہ وہ اپنے ہم اثر لوگوں سے کسی طرح کی رقابت رکھے۔ محمد حسین آزاد بھی ایک بہت اچھے لکھاری گزرے ہیں، بہت اچھے ادیب گزرے ہیں اردو زبان کے۔ تو محمد حسین آزاد نے مولانا شبلی کی کتابوں پر کیسے اچھے تبصرے لکھے ہیں اور جو باتیں قابل تعریف تھیں ان کی دل کھول کر داد دی، مگر ان بزرگوں میں سے کسی نے مولانا کی کسی کتاب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ لاہور میں کرنل ہالائٹ کی زیر ہدایت جدید رنگ کے مشاعرے ہوئے، ان میں آزاد اور حالی دونوں نے طبع آزمائی کی، مطلب کوشش کی۔ برکھا روت، حب وطن، نشاط امید اسی زمانے کی نظمیں ہیں۔ آزاد اپنے رنگ میں بے مثل جو ہے وہ نثار ہیں، مگر نثر لکھنے والے ہیں، مطلب نثار سے مطلب نثر لکھنے والے ہیں، مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا، مطلب شاعری میں ان کو کوئی وہ کمال حاصل نہیں ہے۔ لیکن مولانا کی انصاف پسندی ملاحظہ کیجیے کہ کیسے صاف لفظوں میں اس نئی تحریک کا صحرا آزاد کے سر باندھا ہے۔ اب اس عبارت کے اندر مشہور اردو کے جو ادیب لوگ ہیں ان سے متعلق بات کی گئی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مولانا جو الطاف حسین حالی ہیں انہوں نے کس طرح سے جو ہے دوسرے کی خوبی کو پہچان کر ان کو کس مقام پر کھڑا کرنے کا جو ہے وہ صحرا جو ہے کس مقام پر کھڑا کر کے ان کی جو ہے ان کی خوبیوں کی جو ہے نمائش دوسرے لوگوں کے سامنے کی، بتایا اور اس بات کو سراہا کہ وہ کس خوبیوں کے حامل ہیں۔ تو اس عبارت کا عنوان ہوگا مولانا الطاف حسین حالی کی انصاف پسندی، یا مولانا الطاف حسین حالی کی وسیع نظری۔ اس عبارت میں مولانا سے کون مراد ہے؟ اس عبارت میں مولانا سے مراد معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مولانا کس عیب سے بری تھے؟ جیسا کہ ہم نے عبارت میں پڑھا تو مولانا کس عیب سے بری تھے؟ مولانا الطاف حسین حالی کو اپنے ہم اثر شاعروں سے رقابت نہ تھی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ رقابت کے عیب سے بری تھے، کسی قسم کی جو ہے وہ تنگ نظری ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، تو وہ رقابت کے عیب سے بری تھے۔
جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں؟ جدید رنگ کے مشاعروں میں مندرجہ ذیل اقسام کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں، جیسے برقع رود، طوب وطن، نشاط امید وغیرہ وغیرہ۔ نثار کے معنی کیا ہیں؟ نثار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نثر نگار، نثر لکھنے والا۔ مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہ جمتا تھا کہ معنی کیا ہوں گے۔ اس سے مراد معروف مضمون نگار محمد حسین آزاد نثر نگاری کے ساتھ ساتھ شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے، مگر شاعری کے میدان میں ان کا سکہ نہ چمک سکا، مطلب انہیں زیادہ مہارت نہیں تھی شاعری میں۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ مولانا الطاف حسین علی، مولانا محمد حسین آزاد شعر گوئی میں خاص مہارت نہیں رکھتے تھے۔ داد دینا کے معنی مراد اچھے شعر پر خوب دل کھول کر شابش کہنا۔ تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ تبصرہ سے مراد کسی کتاب یا رسالے کے متعلق اس کی خوبیوں اور خامیوں پر اپنی رائے بیان کرنا تبصرہ کہلاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم کریں گے عبارت نمبر 8۔ اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کر دیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے گورے رنگ کا ہے، بلکہ کسی نے اللہ کی توحید کسی نے بھی اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، وہ ایک رشتے میں بن گیا جس سے اچھا اور پیارا رشتہ اور کوئی نہیں۔ مطلب اسلام نے قومیت کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے؟ اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ اسلام کی قومیت کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے، ہم بھائی چارہ کسے کہتے ہیں، ہم قوم کسے کہتے ہیں، ہماری قوم میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ایک کلمہ گو دنیا کے جس کسی بھی حصے میں رہتا ہو، جس کسی بھی نسل سے، جس کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہماری قوم ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے ساتھ اس کا اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ایک قوم کا رشتہ ہے۔ تو اس عبارت سے متعلق پوچھی گئی چند ایک عبارت کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی؟ دین اسلام نے لفظ قوم کو وسعت بیکراں دی، بہت زیادہ وسعت دی، بہت زیادہ وسیع کر دیا۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پختہ ایمان رکھتا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے گوشے میں رہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اسلامی قوم کا فرد ہوگا۔ کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ دین اسلام میں نسل اور علاقے کا کوئی امتیاز جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی ہو کر سردار ٹھہرے اور حضرت سلمان فارس کے باشندے ہونے پر بھی اہل بیت میں شمار ہوئے۔ اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز قائم ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے، پاکستان کے کسی بھی علاقے کے مسلمان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوگا، کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور کسی میں کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں۔ کیا گورے مسلمان کا کالے مسلمان پر کوئی فوقیت ہے؟ قطعاً نہیں۔ گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کیونکہ اس کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا تھا کہ برتری کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ عبارت کا عنوان ہوگا، عبارت کا عنوان اسلامی مساوات۔ کام کا اختتام کریں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔